مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری سے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میں شکر گزار ہوں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح کا، جو بارہا ہمیں موقع فراہم کرتا تاکہ ہم خدا کے کلام کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے بھی جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے، واچ کرتے، شیئر کرتے اور لائک کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے بھی میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں بائبل مقدس جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، اور میرے عزیزو جب بھی ہم اس کو پڑھتے، سنتے، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ آج جو خداوند نے کے کلام میں سے جو ٹاپک ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں خدا پر بھروسہ کیسے کریں۔ میرے عزیزو 2026 جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس مشکل حالات میں، اس مہنگائی کے دور میں، اس باقاعدہ طور پر جو ہے ٹینشن کے دور میں ہم کیسے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں، آج حوالہ جات کی روشنی میں ہم سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کے اس حوالے کو آپ کے سامنے پڑھوں، بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، جیسے آج کے اس دور کے اندر، اس حالات کے اندر جو ہے ہر طرح کا انسان کسی نہ کسی مشکل کے اندر جو ہے وہ گھرا ہوا ہے، بیماری کی صورت میں ہے، غربت کی صورت میں ہے، مہنگائی کی صورت میں ہے، اور بھی کئی طرح کے ایسے مسائل ہیں جن میں آج کا انسان جو ہے الجھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے باقاعدہ طور پر صرف اور صرف اپنی اس کوشش میں ہے، یا وہ اس مسائل سے، ان مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن جو حل ہے اس کی طرف وہ آنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس جو ہمارا زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے، بلکہ یہ ضابطہ نجات بھی ہے، اور جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو زندگی کے سارے معاملات کے اندر خدا کا کلام بائبل مقدس ہماری اصلاح کرتی ہے۔ اور اسی لیے آج ہم حوالہ جات کی روشنی میں اس بات کو سیکھیں گے کہ مشکل وقت میں خدا پر کیسے بھروسہ کیا جائے۔ بائبل مقدس میں امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور 5 اور 6 آیت میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنے سارے دل سے اپنے خداوند خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے آپ پر تکیہ نہیں کرتے، اپنے فہم پر ہم تکیہ نہیں کرتے، اپنی عقل، اپنی سوچ پر ہم جو ہے سہارا اس کا نہیں لیتے، ہم اس پر تکیہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم جب خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو بائبل بتاتی ہے بلکہ اس پر کیا کر، بھروسہ کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان تو وہ تیری کیا ہے، رہنمائی کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی سب راہوں میں، اپنے دکھوں میں بھی، اپنی مصیبتوں میں بھی، مشکلات میں، آزمائش میں، ہمیں خداوند اپنے خدا کو کیا ہے، اس پر توکل کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں کہ یوسف جو تھا اس کی زندگی میں بڑی مشکلات آئیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس کے بھائیوں نے اسے کیا کر دیا، اسے بیچ دیا، اور وہ جب مصر میں پہنچ گیا تو وہ پوتیفار کے گھر کے اندر غلام تھا اور بڑی وفاداری سے اپنا کام کرتا تھا، لیکن اسی وفاداری کے اندر اس پر الزام لگا، جھوٹا الزام لگا، اور وہ کیا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یوسف کی زندگی میں کئی طرح کی مشکلات تھیں، لیکن کیا ہے
کہ اس کا بھروسہ اپنے خداوند کے اوپر تھا، وہ یہ ایمان رکھتا تھا، بلکہ وہ برائی کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھتا تھا، اس لیے کہ وہ بھروسہ رکھتا تھا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور میں اس کا کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں اور میں اس کا گناہ نہ کروں۔ تو میرے عزیزو، خدا اس کے ساتھ تھا اور خدا نے اس کو کیا کیا؟ ان تمام مشکلات کے اندر، اس جیل کے اندر بھی اسے سرفرازی بخشی اور اسے کیا کیا؟ اسے مصر کا حکمران بنا دیا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمارے، کئی بار ہم دکھ کے اندر ہوتے ہیں، مشکلات کے اندر ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور محسوس کرتے ہیں انسان ہوتے ہوئے کہ شاید خدا جو ہے اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ خدا کیا ہے؟ نہ تو دیر کرتا ہے اور نہ ہی وہ جلد بازی کرتا ہے، بلکہ خداوند کیا ہے؟ وہ اپنے وقت پر، جو اس کا وقت ہوتا ہے، اس وقت پر وہ باقاعدہ طور پر اپنے لوگوں کی مدد کرتا اور انہیں کیا ہے؟ سرفرازی بخشتا ہے۔ بائبل کی یہ تعلیم ہے کہ ہمیں خدا پر کیا ہے؟ ہمیشہ بھروسہ کرنا ہے، ہمیں خدا کو اپنی زندگی میں باقاعدہ طور پر دیکھتے رہنا ہے کہ تاکہ ہم جو ہے ان حالات کے اندر بھی، جس حالات کے اندر ہے، بیماری میں ہے، مشکل کے اندر ہیں، جیل میں ہیں، کہیں بھی ہیں، جب ہم اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم خدا کو، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں وہ سرفراز کر سکتا ہے، ہمیں بچا سکتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ خداوند ہماری مدد کرتا ہے۔ اسی طرح جب نئے عہد نامے میں ایک کہانی کو سیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح روئے زمین کے اوپر تھے تو کیا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک کشتی میں تھے، اور جس جو ہے کشتی میں تھے، اسی کشتی جو ہے اس جھیل کے اندر تھی، اور جھیل میں اچانک سے بڑا طوفان آ گیا، یعنی بڑی مشکل میں پڑ گئے، اور وہ شاگرد جو باقاعدہ وہ بڑے ایکسپرٹ قسم کے مچھیرے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اس جھیل کے چپا چپا کو، سب کچھ کو جانتے تھے، تو اچانک طوفان آنے، مشکل آنے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ ڈسٹرب ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور یسوع اس کشتی میں موجود تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ گھبرا گئے، بلکہ ڈر گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو فوراً جگایا اور کہا کہ اے مالک ہمیں بچا، ہم کیا ہے؟ ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ڈر جو ہے یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ دنیاوی ڈر جو ہے، شیطانی ڈر جو ہے، یہ موت پیدا کرتا ہے۔ جب ان کی زندگی میں ڈر آ گیا تو خود لکھا ہے کہ جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو، جو پچھلی گدی پر سیٹ پر سو رہے تھے، اس کو جگایا، اور پھر جب وہ اٹھ گئے تو انہوں نے ہوا اور پانی کو جو ہے وہ ڈانٹا، اور اس جھیل کے اندر جو ہے پانی اور ہوا بالکل جو ہے سناٹا چھا گیا، اور پھر خداوند نے ان کو کہا، انہیں کہا کہ ڈرتے کیوں ہو، بلکہ ایمان رکھو۔ اور میرے عزیزو، اسی لیے بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ ہم کیا ہے؟ اپنی مشکلات کو ہم باقاعدہ طور پر جو ہے اپنی مشکلات کو خدا کو بتانے والا نہیں، بلکہ اپنی مشکلات سے ہم بات کرنے والے ہوں کہ تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، ہمارا خدا جو ہے وہ بہت بڑا خدا ہے اور وہ ہمیں سرفرازی بخش سکتا ہے۔ جب ہم خدا کے وعدوں کو، جیسے زبور نویس کہتا ہے، زبور 23 میں اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہم اپنی مشکلات کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم اپنی مشکلات کو جو ہے خدا کے سامنے وہ کچھ نہیں، ہمارا خدا بہت بڑا خدا ہے، اور جب ہم اپنی مشکلات کو جو ہے خدا کے وعدوں کو یاد کرتے ہیں تو پھر ہماری مشکلات نہیں رہتی ہیں، ہمارے مسائل نہیں رہتے، بلکہ خداوند ہمیں کیا کرتا؟ سرفرازی دیتا ہے۔ جیسے فلپیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اس کے 4 باب کی 6 آیت میں، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں، دعا
اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا میں ہم ہر بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور پھر فکر نہیں کرتے، بلکہ ہماری جو دعائیں ہیں اس میں درخواست، دعا اور منت کے وسیلہ سے ہم شکر گزاری کرتے ہیں سب کچھ کے لیے، تو پھر خدا کیا ہے، ہماری فکروں کو ہم سے دور کرتا ہے۔ آج بھی ضرورت ہے میرے عزیزو، اس بے دینی نفسانی شیطانی دور کے اندر، جبکہ خداوند نے مجھے اور آپ کو 2026 دے دیا ہے، اس 2026 میں ہم ضرور داخل تو ہو گئے ہیں، لیکن پچھلے سال کی وہ مسائل، وہ پریشانیاں، ہمارے ساتھ مشکلات 2026 میں آ گئی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ طور پر ان پر فتح پائیں، ہم جو ہے ان پر غالب آ سکیں اور ہمیں جو ہے سرفرازی ملے، تو پھر کیا ہے، پھر ہمیں اس سال کے اندر جو ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے دعائیہ زندگی کو اور دعا میں شکر گزاری اور خدا پر کیا ہے، ہمیں بھروسہ رکھنا ہے امثال کی کتاب کے مطابق۔ اور جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو جیسے خدا نے یوسف کو سرفرازی بخشی، اس کے ساتھ رہا اس سارے حالات کے اندر، اسی طرح جب خداوند جو ہے، جب شاگردوں پر جو ہے اپنا مشکلات آئی اس میں وہ ساتھ رہا، انہیں جو ہے بچا لیا، اسی طرح خداوند مجھے اور آپ کو بھی بچا لینے میں قادر ہے، اور وہ ہماری سارے معاملات کو، ہماری ساری حالات کو، ہماری ساری مشکلات کو جانتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، ہم اس کے ساتھ چلیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں اولیت دیں، اور جب ہم اس کو اپنی زندگی میں اولیت دیتے ہیں تو پھر کیا ہے، خداوند ہمیں تمام ان حالات سے نکال کر سرفراز کرتا ہے۔ آئیں اپنی زندگی پر غور و خوض کریں اور سوچیں کہ ہم کتنا خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جو ہے فالو کرتے ہیں، کتنا خدا کے کلام کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ اور اگر ہم مشکلات کو اپنے اوپر ہیوی کرتے ہیں، مشکلات میں زندگی گزارتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو اس میں سے نکلنے کا حل صرف ہمارا خداوند ہی ہے، کیونکہ وہی حل مشکلات ہے، وہی ہماری پرابلمز کو دور کر سکتا ہے، وہی سال کو لطف کا تاج بنا سکتا ہے، وہی ہمیں بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے آئیں ہم اس پر بھروسہ کریں۔ خدا اگر یوسف کو مصر کا حاکم مشکلات سے نکال کر جو ہے مصر کا حاکم بنا سکتا ہے، اور جو ہے ان مچیروں کو جو ہے باقاعدہ طور پر شاگردوں کو ان کو کیا کر سکتا ہے، انہیں بچا سکتا ہے، تو خدا ہمیں بھی بچا سکتا ہے، ہمیں بھی سرفراز کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ پر قادر ہے اور وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آئیں خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ وفاداری سے چلیں اور اس نئے سال میں نئی برکات، نئی بلیسنگ کو حاصل کریں، اور اپنی زندگی کو دعائیہ زندگی بناتے ہوئے خدا کے کلام کو فالو کریں، تاکہ ہم باعث برکت ایماندار بن کر اس کے جلال کا سبب بن سکیں۔ سو اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، آئیں ہم دعا کریں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آسمانی باپ، یسوع کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرے کلام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو زندگی کے سارے حالات میں، معاملات میں، مشکلات میں، خوشیوں میں ہمیں تعلیم دیتا، سکھاتا ہے۔ خداوند میں منت کرتا ہوں کہ ہمیں ان تمام مشکلات کے اندر سرفراز ہونے کا اور پیارے خداوند فضل دے، سننے والوں کو برکت دے۔ جتنی بھی لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات ہیں، روپے پیسے کی کمی ہے، بیماریاں ہیں، الزامات ہیں، جیل ہے، قید ہے، کئی طرح کی ٹینشنیں اور ڈپریشنیں ہیں، بت پرستی ہے، جادوگری ہے، عداوتیں ہیں، حسد ہے، جھگڑا، تفرقے ہیں، جدائیاں ہیں، بدعتیں ہیں، بغض ہیں، نشے بازیاں ہیں، تو خداوند تو ان ساری مشکلات سے اپنے لوگوں کو نکال لینے میں قادر ہے۔ تیرے حضور منت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو یہ فضل دے کہ وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنے والے، دنیاوی سہاروں پر بھروسہ کرنے والے نہیں، بلکہ تجھ پر بھروسہ کرنے والے بنے، تیرے ساتھ چلے، تجھے اپنی زندگی دے، اور تیرے ساتھ چلتے ہوئے تیرے جلال کا سبب بن جائیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں
اور خدا ان سننے والوں کو بڑی برکت دے، اپنے کلام کی حفاظت کر۔ جتنے لوگ سننے والوں میں بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ہر طرح کی بیماریاں، دکھ، پریشانیاں، مشکلات جاتی رہیں، ہر طرح کا ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، ہائی شوگر، لو شوگر یسوع کے نام سے جاتا رہے۔ بیمار لوگ شفا پائیں، ہر قسم کے نزلہ، زکام، بخار، کھانسی لوگوں کی زندگیوں سے جاتی رہے۔ لوگ کہ خدا تجھ پر بھروسہ کریں، تجھ سے پیار کرے، تجھ سے لپٹے رہیں، آسمانی بادشاہت کے لیے تیار ہوں، اور تیرا بیٹا یسوع ان کی زندگی میں جلال پائے۔ اپنے لوگوں کو برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، دعا کو سن اور قبول کر۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سونپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، اور آج کے کلام پر عمل کرنے کا ہم سب کو خدا فضل بخشے، آمین۔